الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان، فمن شهد منكم الشهر فليصمه. صدق الله العظيم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. برادران اسلام، بزرگان عظام، پیارے بھائیوں اور عزیز ساتھیوں، اللہ پاک کا بے انتہا کرم اور احسان ہے کہ ایک بار پھر ہم اور آپ کو مل بیٹھ کر دین کی باتیں سننے کا موقع فراہم کیا. دین کی مجلس کی ایک خصوصیت اور ایک ادب یہ بھی ہے کہ ہم اخلاص نیت کے ساتھ اس میں شرکت کریں، یعنی نیت کو خالص اللہ کے لیے بنائیں، دینی علم کو حاصل کرنے کے لیے، دین کی باتوں کو سیکھنے اور سمجھنے کے لیے ہم اپنی نیت کو خالص بنائیں، تاکہ ہمارا یہ بیٹھنا بھی اللہ رب العزت کے یہاں مقبول ہو، اللہ پاک کی رضا کا ذریعہ اور سبب بنے. میرے عزیز ساتھیوں، وقت انتہائی تیز رفتاری کے ساتھ نکلتا چلا جا رہا ہے، اور جو چیز تیز رفتار ہوتی ہے اس کی حفاظت اور اس کی قدر بھی انتہائی اہتمام اور احتیاط کے ساتھ کرنی پڑتی ہے. چنانچہ وقت کی حفاظت اور وقت کی قدر بھی نہایت اہتمام اور احتیاط سے ہمیں کرنی چاہیے، اس لیے کہ جو وقت ہمارے ہاتھ سے نکل جاتا ہے وہ کبھی بھی دوبارہ لوٹ کر واپس ہمارے پاس ہمارے ہاتھ میں نہیں آتا. جو ایک مرتبہ گزر گیا کبھی بھی وہ وقت واپس ہمارے ہاتھ میں نہیں آئے گا. آپ کے دل میں یہ خیال ہو کہ آج کی عشاء کی نماز کے بعد کا وقت فلاں کام کے لیے میں نے محفوظ رکھا تھا، سیو رکھا تھا، آج وہ کام ہو نہیں پایا، چلو کل کر لیں گے، کل وقت ملے گا ہی. تو یہ آئندہ کل عشاء کی نماز کے بعد کا وقت، وہ وقت تو ہے لیکن وہ وقت نہیں ہے جو ہمارے ہاتھ سے نکل گیا. آج کا عشاء کی نماز کے بعد کا وقت وہ اور ہے جو آئندہ کل پاسٹ ہو جائے گا، ماضی میں چلا جائے گا. وہ وقت نہیں ہوگا، دوسرا وقت ہوگا. بہرحال وقت جب نکل جاتا ہے تو دوبارہ ہمارے ہاتھوں میں نہیں آتا، اس لیے وقت کی نہایت قدر کرنی چاہیے. خوب اہتمام اور احتیاط کے ساتھ ہمیں صحیح کاموں میں اپنے آپ کو مشغول رکھنا چاہیے. بہت قیمتی بات انگریزی میں ایک مقولے کے طور پر مشہور ہے، ایک کہاوت ہے، ٹائم از گولڈ. وقت جو ہے وہ سونا ہے. کائنات میں جتنی بھی دھاتیں ہیں ان میں سب سے زیادہ قیمتی دھات جو ہے وہ سونے کی ہے. سونا سب سے زیادہ قیمتی ہے، اس کے علاوہ تمام دھاتیں اس کے سامنے سستی اور ہلکی ہے. تو اسی وجہ سے وقت کی اہمیت کو بتلانے کے لیے
یہ مقولہ انگریزی میں مشہور ہے کہ ٹائم از گولڈ، وقت سونا ہے، لیکن یہ تعبیر جو ہے وہ ناقص اور ادھوری معلوم ہوتی ہے۔ عربی کے اندر اس سے بھی ایک قدم آگے وقت کی اہمیت کو اجاگر کیا گیا ہے۔ عربی میں مقولہ اور کہاوت مشہور ہے، الوقت اثمن من الذهب، وقت جو ہے وہ سونے سے بھی زیادہ قیمتی ہے، الوقت اثمن من الذهب۔ تو انگریزی تعبیر الگ تھی، عربی کی اور زیادہ وقت کی اہمیت کو بتلانے والی تعبیر ہے، اس لیے کہ سونا جو ہے وہ اگر ہمارے ہاتھ سے نکل جائے، کہیں گم ہو جائے، چوری ہو جائے، یا ایک مجبوری میں ہمیں اسے فروخت کرنا پڑے، بیچنا پڑے، تو ہو سکتا ہے کہ ہم آئندہ زندگی میں اس کو دوبارہ حاصل کر لیں۔ سونا اگر ہاتھ سے نکل جائے تو اس کو دوبارہ حاصل کیا جا سکتا ہے، لیکن وقت ایسی چیز ہے کہ اس کو دوبارہ حاصل نہیں کر سکتے۔ اسی وجہ سے عربی میں مقولہ مشہور ہے، الوقت اثمن من الذهب، وقت سونے سے بھی زیادہ قیمتی ہے۔ بلکہ عربی میں ایک اور کہاوت بھی مشہور ہے، الوقت هو الحیاة، وقت ہی زندگانی ہے، وقت ہی زندگی ہے۔ آپ غور کریں وقت کیسے بنتا ہے، ایک ایک آن کو جوڑ لیں تو وہ لحظہ اور پل بنتا ہے، کئی پل اور لحظات کو آپ جوڑ لیں تو سیکنڈ بنتا ہے، کئی سیکنڈ کو جوڑ لیں تو منٹ بنتا ہے، اور کئی منٹ کو جوڑ لیں تو گھنٹہ بنتا ہے، کلاک بنتا ہے، اور کئی گھنٹوں اور کلاکوں کو جوڑ لیں تو وہ ایک دن یا ایک رات، اور راتوں اور دن کو جوڑ لیں تو ہفتہ، ہفتوں کو جوڑ لو تو مہینہ، اور مہینوں کو جوڑ لو تو سال۔ تو یہ جو سال ہے اسی میں ہم اپنی عمر کی گنتی کرتے ہیں کہ فلاں فلاں سال کا ہو گیا، ہماری عمر کے تقریباً 32 سال گزر گئے، 50 سال گزر گئے، تو ہم جو اپنی عمر کا حساب لگاتے ہیں، گنتی کرتے ہیں، تو وہ سال کے اعتبار سے ہم گنتی کرتے ہیں۔ اور یہ سال حقیقت میں کیا ہے؟ وہ سال وقت ہی تو ہے جو کئی چھوٹے چھوٹے حصوں سے مل کر کے بنا ہے۔ تو وقت ہی، الوقت هو الحیاة، وقت ہی زندگی ہے، یہی سارا وقت کا مجموعہ مل کر کے ہماری عمر بنتا ہے۔ اور وقت تو ایسی چیز ہے کہ اگر ہم اس دنیا میں رہیں تب بھی گزرتا ہے، اور اس دنیا میں ہم نہ بھی رہیں تو اوروں کے لیے گزرتا ہے۔ وقت کا کام ہے گزرنا، وہ ہر حال میں گزرتا ہے، چاہے ہم آرام کر رہے ہوں، سو رہے ہوں تب بھی گزرے گا، چاہے ہم جاگ رہے ہو تب بھی گزرے گا۔ وقت کا کام گزرنا ہے، وہ گزرے گا، چاہے ہم نمازوں میں مشغول ہوں تب بھی گزرے گا، چاہے ہم نماز کے وقت میں چوراہے اور آٹو پر بیٹھے ہوئے گپ شپ میں لگائیں گے تب بھی گزرے گا۔ وقت کا کام گزرنا ہے، گزرے گا، چاہے ہم اپنے مقام پر حضر میں ہو، چاہے ہم کسی دوسرے مقام پر سفر میں ہو، ہر حال میں وقت کا کام ہے گزرنا، وہ گزر کر رہے گا، چاہے ہم بیمار ہوں، چاہے تندرست ہوں، چاہے ہم تلاوت کر رہے ہوں، اللہ کا ذکر کر رہے ہوں تب بھی وقت گزرے گا، چاہے ہم کسی کھیل کود میں، کرکٹ اور والی بال میں مشغول ہوں تب بھی وقت گزرے گا۔ تو وقت جو ہے وہ ہر حال میں گزرتا ہے، اس کا نام ہی ہے گزرنا، جو گزرے اس کا نام وقت ہے۔ وقت کے علاوہ اور کون سی چیزیں ہمیشہ گزرتی ہوں؟ بہرحال تو یہ وقت کی انتہائی حفاظت ہمیں کرنی چاہیے، اور نہایت اہتمام اور احتیاط سے اس کی قدر بھی کرنی چاہیے، کیونکہ آخرت میں جتنے بھی سوالات ہونے ہیں، قبر کے 3 سوال تو ہیں، من ربک، آپ کا رب کون ہے، ما دینک، آپ کا دین کیا ہے، من نبیک، آپ کے نبی کون ہیں، یہ قبر کے سوالات ہیں۔ روز محشر میں اور سوالات ہوں گے 5 طرح کے، اس میں کیا ہے؟ ایک سوال تو یہی ہے کہ تم نے عمر کہاں گزاری، دیکھو وقت کا ہی سوال ہے، عمر کا نام دوسرا وقت ہے، وقت ہی کو جوڑ کر کے عمر بنتی ہے، تو عمر کہاں گزاری، اچھے کاموں میں گزاری یا برے کاموں میں گزاری؟ اور بھی ایک مستقل سوال ہے کہ جوانی کہاں گزاری، اچھے کاموں میں گزاری یا برے کاموں میں گزاری؟ مال کہاں سے کمایا اور کہاں خرچ کیا، وغیرہ وغیرہ۔ تو یہ سوالات جو میدان حشر میں ہمارے سامنے ہونے ہیں، حدیث پاک کا مفہوم ہے
کہ بندہ ایک قدم بھی آگے اور پیچھے نہیں ہٹ سکتا جب تک کہ ان 5 سوالات کے جوابات نہ دے دیں۔ اس لیے ہمیں اللہ پاک نے گزارنے کے لیے یہ وقت دیا ہے، یعنی گزارنے کے لیے یہ عمر دی ہے۔ اب اس عمر کو اچھے کاموں میں ہم گزارتے ہیں یا برے کاموں میں گزارتے ہیں، یہ اللہ پاک ہمارا امتحان لے رہا ہے۔ ورنہ اللہ پاک کی نعمتیں ایمان والے پر بھی برستی ہیں اور جو غیر ایمان والا ہے اس پر بھی برستی ہیں۔ دونوں ساتھ ساتھ زندگی میں جی رہے ہیں، اپنے اپنے وقت پر مر کھپ جائیں گے، قبر میں چلے جائیں گے، آگ میں جل جائیں گے، لیکن میدان حشر میں جب فیصلہ ہوگا تو ایمان والا اور غیر ایمان والا دونوں برابر نہیں ہو سکتے۔ میدان حشر میں جب فیصلہ ہوگا تو اعمال صالحہ کرنے والا اور اعمال سیئہ کرنے والا دونوں برابر نہیں ہو سکتے۔ گناہ کرنے والا، گناہوں سے بچنے والا دونوں برابر نہیں ہو سکتے۔ وقت کا صحیح استعمال کرنے والا، وقت کو برباد اور ضائع کرنے والا دونوں برابر نہیں ہو سکتے۔ اسی وجہ سے کہا جاتا ہے کہ مرنے کے بعد قبر میں آدمی بالکل محتاج اور مجبور ہو جاتا ہے، ایک مرتبہ سبحان اللہ کہنے کا بھی وہ محتاج ہو جاتا ہے۔ اس موقع پر اسے سبحان اللہ کہنے کا کوئی فائدہ نہیں، لیکن یہی ایک سبحان اللہ مرنے سے پہلے زندگی میں اگر اس نے کہہ لیا ہوگا تو اس کا بے شمار فائدہ مرنے کے بعد کی زندگی میں وہ حاصل کر سکتا ہے۔ جتنا ذکر زیادہ کریں گے ہماری جنت اتنی ہی زیادہ آباد ہوگی۔ بہرحال تو مجھے اور آپ کو یہ سمجھنے کی اور اپنے آپ کو سمجھانے کی یہ ضرورت ہے کہ وقت کی ہم صحیح قدردانی کرنے والے بن جائیں تو ہماری یہ پوری زندگی کی ترتیب صحیح ہو جائے گی، اور جب زندگی صحیح ہو جائے گی تو مرنے کے بعد کی زندگی بھی ہماری سنور جائے گی۔ ہمیں اللہ پاک نے بھیجا اسی وجہ سے ہے، یہ عمر اسی وجہ سے دی ہے کہ ہم اپنی آخرت کو بنائیں، اس لیے کہ حقیقی کامیابی تو آخرت کی کامیابی ہے۔ فمن زحزح عن النار وادخل الجنة فقد فاز، جو جہنم سے بچا لیا گیا اور جنت میں داخل کر دیا گیا وہ کامیاب ہے۔ قرآن کریم کا صاف اعلان ہے، جہنم سے بچا لیا گیا اور جنت میں جس کی انٹری ہو گئی وہ کامیاب انسان ہے۔ لیکن یہ کب ہمیں حاصل ہوگا؟ جب ہم اللہ رب العزت پر ایمان صحیح معنی میں رکھیں گے، اپنے اعتقادات اور عقائد کو صحیح بنائیں گے، اپنے اعمال کو صحیح رخ پر ڈالیں گے، تب اللہ رب العزت کی رضا ہمیں نصیب ہوگی اور اللہ پاک ہمیں جہنم سے بچا کر جنت میں داخلہ عطا فرمائیں گے۔ اتنی ساری زندگی ہمیں جو مختصر سا وقت ہے، اس وقت میں ہم لاکھوں عبادتیں کر لے، لاکھوں نمازیں پڑھ لے، جو بھی نیک کام ہے سب کچھ کر گزرے، اس کے بعد بھی اللہ رب العزت ہی کا فضل ہمارے شامل حال ہوگا، تبھی ہم جہنم سے بچ کر جنت میں جانے والے بنیں گے۔ اس لیے ہمیں اللہ پاک جتنی عبادتوں کی توفیق دے دے، نماز کی توفیق دے دے، قرآن پڑھنے پڑھانے کی توفیق دے دے، قرآن یاد کرنے، قرآن سمجھانے کی توفیق دے دے، قرآن تلاوت کرنے کی توفیق دے دے، تسبیحات کی پابندی کی توفیق دے دے، جتنے بھی نیک اعمال کی ہمیں توفیق مل جائے، اس پر اللہ رب العزت کی شکر گزاری کرنی چاہیے کہ یہ اللہ ہی کی توفیق سے ہمیں یہ سعادت نصیب ہوئی کہ ہم اللہ کا ذکر کر رہے ہیں، ورنہ آخرت میں جو فیصلہ ہوگا وہ اللہ کے فضل پر ہوگا۔ ہمیں نیک اعمال بھی کرنا ہے اور اللہ کے فضل کا امیدوار بھی رہنا ہے۔ بہرحال اس موقع پر تو مقصود یہی ہے کہ کچھ ترغیب اور تحریص ہو جائے ہمارے دلوں کو اور ہمارے ذہن کو، تاکہ ایک عظیم مہمان جو آنے والا ہے ہم اس کی بھی صحیح معنی میں قدردانی کر لیں۔ آپ اندازہ لگائیں کہ آج ہماری عمر کے کتنے سال گزر گئے، کتنا لمبا عرصہ گزر گیا، کئی شعبان گزر گئے، کئی شب برات گزر گئی، کئی رمضان گزر گئے، لیکن ہم نے کیا حاصل کیا اور کیا گنوایا ہے؟ اگر ہم حساب کرنے بیٹھے تو حساب نہیں لگا سکتے۔ اللہ ہی بہتر جانتا ہے ہمارے نامہ اعمال بالکل اعمال صالحہ سے بھرپور ہے یا اعمال سیئہ سے داغدار ہے، اللہ ہی بہتر جانتے ہیں۔ لیکن اللہ ہی سے امید بھی رکھنی چاہیے کہ اللہ رب العزت نے ہمیں معاف فرما دیا ہوگا۔ بہرحال شعبان کا مہینہ بھی
اسی اللہ کے مہینے یعنی رمضان جو ایک وقت ہے 30 دن کا یا 29 دن کا ایک وقت ہے، اسی مہمان کے انتظار کے لیے، اسی مہمان کی آؤ بھگت اور اس کا ویلکم اور اس کا ادب اور احترام کرنے کے لیے شعبان کا مہینہ بھی دیا ہے۔ شعبان کے معنی ہوتے شعب، شین عین با، شعب کے معنی ہوتے ہیں پھیلنا۔ چونکہ رمضان میں جتنی انوار و برکات اللہ کی طرف سے نازل ہوتی ہیں، رحمتیں اترتی ہیں، اس کا آغاز اسی مہینے سے ہو جاتا ہے، اس کا پھیلنا اسی شعبان کے مہینے سے ہو جاتا ہے۔ اسی وجہ سے اس مہینے کو شعبان کہا جاتا ہے، اور شعبان کے مہینے کی بھی فضیلت احادیث میں وارد ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم روحانی تیاریوں میں اس مہینے کو لگاتے تھے۔ رمضان کی ایک تو ظاہری تیاری ہوتی ہے جو ہم سب جانتے ہیں، اور ایک باطنی تیاری ہوتی ہے جو احادیث میں مروی ہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے روایت ہے، فرماتی ہیں کہ میں نے کبھی نہیں دیکھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رمضان کے علاوہ کسی اور مہینے کے روزے رکھتے ہوں، یعنی رمضان کا پورا مہینہ روزے رکھتے تھے۔ فرض روزے ہیں، سبھی کو رکھتے ہیں، تو رمضان کا پورا مہینہ روزے میں گزارتے تھے، رمضان کے علاوہ اور کوئی مہینہ پورا کے پورا روزے میں نہیں گزارتے تھے۔ اور آگے فرماتی ہے کہ میں نے کبھی نہیں دیکھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم شعبان سے زیادہ کسی اور مہینے میں روزے رکھتے ہوں، یعنی رمضان کو چھوڑ کر 11 مہینوں میں شعبان میں جتنے روزے رکھتے تھے اس سے زیادہ روزے کسی اور مہینے میں نہیں رکھتے تھے۔ گویا شعبان میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم بکثرت روزے رکھا کرتے تھے۔ ایک اور روایت میں تو ہے کہ شعبان میں بھی پورے مہینے کے روزے رکھتے تھے۔ تو یہ رمضان کی گویا تعظیم اور تکریم کے لیے اس کی حکمت علماء نے فرمائی، حدیث میں خود مروی ہے۔ ایک اور حدیث میں کہا گیا، پوچھا گیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ رمضان کے روزوں کے بعد سب سے افضل روزہ کون سا ہے؟ مہینے کے حساب سے، وہ دن کے حساب سے ہوتا ہے، محرم کا 9 اور 10 وہ سب سے بہتر ہے، وہ دن کے حساب سے ہیں، لیکن مہینے کے حساب سے رمضان کے بعد سب سے زیادہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے نزدیک افضل روزے کون سے ہیں؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا شعبان کے روزے۔ کیوں؟ لتعظیم رمضان، رمضان کی تعظیم کے لیے۔ گویا شعبان میں بکثرت روزے رکھنا یہ رمضان کی تعظیم کرنے کے برابر ہے۔ رمضان یہ ہمارے لیے ایک مہمان ہے اللہ کی طرف سے بھیجا ہوا، اور مہمان جب آتا ہے تو آنے کے بعد اس کی تیاری نہیں کی جاتی بلکہ آنے سے پہلے اس کی تیاری کی جاتی ہے۔ پھر مہمان جس قدر ہوگا، جیسی شان والا ہوگا، اس حساب سے اس کی تیاریاں بھی ہوگی، کوئی معتدل ہوگا، کوئی برابر کا ہوگا، کوئی اور اعلیٰ ہوگا۔ مہمان کی جیسی حیثیت ویسی اس کی تیاری بھی ہوتی ہے۔ تو یہ رمضان کا مہینہ اللہ کی طرف سے ہمارے اور آپ کے لیے مہمان ہے، تو اس کی تیاری بھی 1 مہینے پہلے بلکہ 2 مہینے پہلے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تعلیم دی ہے۔ اللہم بارک لنا فی رجب و شعبان و بلغنا رمضان، دعا 2 مہینے پہلے سے سکھلا دی گئی ہے۔ تو یہ رمضان کی تعظیم کے لیے روزوں کا حکم دیا گیا شعبان کے اندر۔ اور ایک حکمت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے شعبان کے مہینے میں روزے رکھنے کی یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ رمضان اور رجب کے درمیان میں ایک مہینہ ہے شعبان کا مہینہ، بہت سے لوگ اس سے غافل، اس کی فضیلت سے غافل ہیں۔ یہی وہ مہینہ ہے جس میں ہمارے اعمال اللہ رب العزت تک پہنچتے ہیں۔ تو گویا پورے سال کے ہمارے اعمال چاہے اچھے ہوں یا برے ہوں، اللہ تک پہنچنے کا یہ مہینہ ہے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ مجھے یہ پسند ہے کہ جب میرے اعمال اللہ کے یہاں پہنچ رہے ہوں تو میں روزے دار ہوں۔ ایک اور روایت میں ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ شعبان کے مہینے میں اگلے سال مرنے والوں کی لسٹ فرشتوں کے ہاتھوں میں دے دی جاتی ہے، ان کے حوالے کر دیا جاتا ہے یہ معاملہ، کسے مرنا ہے کسے جینا ہے وغیرہ وغیرہ۔ تو میں چاہتا ہوں کہ میرا نام ملک الموت کو جب دیا جا رہا ہو تو میں بھی روزے سے ہوں۔ 3 حکمت ہے۔ اور حکمت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے شعبان کے مہینے میں بکثرت روزہ رکھنے کی یہ ہے کہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں
کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رمضان کے علاوہ پورے سال میں ہر مہینے میں 3 روزے رکھا کرتے تھے، 13، 14 اور 15۔ اسلامی تاریخ کے 13، 14 اور 15 3 روزے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رکھا کرتے تھے۔ اس کو ایام بیز کہا جاتا ہے۔ ایام یعنی دن، بیز یعنی چاندنی روشنی۔ یہ دن 13، 14، 15 چاند کے حساب سے ہیں، تو چاند کی روشنی اکثر ان دنوں میں 13، 14، 15 میں زیادہ ہوتی ہے، چمکدار راتیں ہوتی ہیں، اس لیے ان کے دنوں کو بھی کہا گیا ایام بیز یعنی چمکدار دن۔ تو ان ایام بیز کے روزے 13، 14، 15 کے روزے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سال کے 11 مہینے رکھا کرتے تھے، یہ آپ کا معمول تھا۔ لیکن کبھی کبھی ایسا ہوتا کہ کسی سفر کی وجہ سے یا ضیافت کی وجہ سے یا کسی اور مجبوری کی وجہ سے یہ روزے چھوٹ جاتے تھے، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان روزوں کو جو چھوٹے ہوئے ہیں 13، 14، 15 کے شعبان کے مہینے میں ان کو ادا کر دیتے تھے، گویا سال کا حساب برابر ہو جائے۔ تو اس وجہ سے شعبان میں بکثرت روزے رکھا کرتے تھے۔ بہرحال شعبان ہی کے مہینے سے ہمیں رمضان میں روزے ہی رکھنا ہے، تو اس کی تیاری بھی اسی حساب سے کی جانی چاہیے۔ تو رمضان کی تعظیم کے لیے، ادب و احترام کے لیے، رمضان کے انوار و برکات کا نزول جو ہوگا رمضان میں اس کو کما حقہ حاصل کرنے کے لیے، اور رمضان کی جو اہم عبادت ہے روزہ، اس سے مناسبت پیدا کرنے کے لیے یہ روزے ہیں جو ہمارے لیے رکھنا مستحب ہے۔ بہت سے لوگ سوال بھی کرتے ہیں کہ 15 شعبان کا روزہ رکھنا کیسا ہے؟ تو یہ روزہ رکھنا مستحب ہے، نہ سنت کہہ سکتے ہیں نہ اس کو واجب کہہ سکتے ہیں، اس لیے کہ کئی احادیث میں 15 شعبان کے روزے کا ذکر آیا ہے، لیکن وہ روایتیں سند کے حساب سے، راوی یعنی بیان کرنے والے کے حساب سے ضعیف ہے، کمزور ہے۔ البتہ ایک سے زیادہ روایتیں ہیں، اس وجہ سے فضائل کے باب میں اعتبار کیا جاتا ہے، اس لیے 15 شعبان کے روزے کو کم سے کم درجے میں مستحب کہیں گے۔ اس کو یہ نہیں کہہ سکتے کہ بالکل بے اصل ہے، بے بنیاد ہے، اس کی کوئی شرعی حیثیت نہیں، ایسا نہیں کہہ سکتے۔ اور نہ یہ کہہ سکتے ہیں کہ یہ واجب ہے، فرض ہے، واجب اور فرض بھی نہیں، اور بالکل بے بنیاد اور بے اصل بھی نہیں، بلکہ اس کی اصل احادیث میں موجود ہے، جس کی وجہ سے علماء کرام فرماتے ہیں کہ 15 شعبان کا روزہ رکھنا مستحب ہے۔ ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ ہمیں پورے مہینے، یا یہ نہ ہو سکے تو شعبان کے اکثر دنوں میں روزے رکھنے چاہیے، یہ بھی نہ ہو سکے تو کم سے کم 13، 14، 15 کے روزے رکھنے چاہیے، اور اگر کوئی اور زیادہ کمزور ہے، اتنے بھی نہیں رکھ سکتا، تو 15 شعبان کا رکھ لینا چاہیے، اور کوئی یہ بھی نہ رکھ سکے تو وہ موجب ملامت نہیں ہے، اس کو ہم برا نہیں کہہ سکتے کہ فلاں روزہ نہیں رکھا، اس لیے 15 شعبان کا روزہ رکھ بھی سکتے ہیں، نہیں بھی رکھ سکتے ہیں۔ بہرحال یہ رمضان کی تعظیم کے لیے ہے، اور اسی طرح یہ شب برات کی رات اللہ پاک کی طرف سے ایک انعام اور تحفہ ہے۔ رمضان میں دن میں روزہ رکھتے ہیں، شعبان میں بھی روزہ رکھ کر اس کی پریکٹس کرائی گئی، مشق کروائی گئی۔ آپ نے دیکھا ہوگا کسی کو اگر ریس میں جانا ہے تو وہ ریس ہی کے دن دوڑ نہیں لگاتا، بلکہ ریس میں جانے سے پہلے، اسپردھا میں جانے سے پہلے، مقابلے میں جانے سے پہلے کئی دن سے وہ پریکٹس اور مشق کرتا ہے، روزانہ 5-5 کلومیٹر دوڑتا ہے، تاکہ ریس والے دن، مقابلے کے دن وہ ہار نہ جائے، تھک نہ جائے۔ اس وجہ سے کئی دن پہلے سے اس کی تیاری کی جاتی ہے۔ آپ کرکٹ کھیل رہے ہو تو اس کا بھی اندازہ ہوگا، جس دن میچ کھیلنی ہو اسی دن آپ گراؤنڈ پہ جا کر کے بیٹ نہیں پکڑتے، بالنگ کرنا شروع نہیں کرتے، بلکہ اس سے پہلے ریہرسل کرتے ہیں، اس سے پہلے پریکٹس کرتے ہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ اسپردھا میں اور مقابلے میں اچھی طرح اپنا کردار ادا کیا جائے۔ بہرحال تو اسی طریقے سے رمضان کے اندر روزے ہیں دن میں، کما حقہ ہم روزے رکھنے کے عادی بن جائیں، کما حقہ روزے سے ہمیں مناسبت پیدا ہو جائے، ہمارا ایک مزاج روزے والا بن جائے۔ اس کی وجہ سے ہمیں شعبان میں بھی بکثرت روزے رکھنے چاہیے، جو منقول بھی ہے احادیث سے۔ رمضان کی راتوں میں عبادت ہے، تراویح ہے، رمضان تو پورا ہی عبادت ہے، تو عبادتیں ہیں رمضان کی راتوں میں، جس کی مناسبت پیدا کرنے کے لیے اور پریکٹس کروانے کے لیے، مشق کروانے کے لیے گویا اللہ پاک نے یہ شعبان کا مہینہ دیا۔ شعبان کی ہر رات فضیلت والی ہے، اور اس میں خصوصیت کے ساتھ فضیلت ہے وہ شب برات کو حاصل ہے۔ بے شمار فضائل احادیث میں شب برات سے متعلق وارد ہوئے ہیں۔ شب برات، شب کا معنی ہوتا ہے رات، جیسا ہم کہتے ہیں نا شب جمعہ،
یعنی جمعہ کی رات. شب برات یعنی براءت کی رات. براءت کے معنی ہوتے ہیں رستگاری، چھٹکارا، نجات. چونکہ اللہ پاک اس رات میں اپنے بے شمار بندوں کو چھٹکارا دیتے ہیں، نجات دیتے ہیں، بے شمار بندوں کی مغفرت فرماتے ہیں. حدیث پاک میں آتا ہے جس کا خلاصہ مفہوم ہے کہ اللہ پاک اس رات میں قبیلہ بنو کلب کی بکریوں کے بالوں سے زیادہ یا بالوں کے برابر لوگوں کی مغفرت فرماتے ہیں. عرب میں بہت سارے قبائل تھے، ان میں ایک قبیلہ تھا قبیلہ بنو کلب جو بکریاں رکھنے میں مشہور تھا، سب سے زیادہ بکریاں وہی قبیلہ رکھتا تھا. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تشبیہاً سمجھانے کے لیے یہ ارشاد فرمایا کہ قبیلہ بنو کلب کی بکریوں کے بالوں کے برابر لوگوں کی مغفرت فرماتے ہیں. اب اندازہ لگائیں گے بکریاں کتنی ہوگی، سب سے زیادہ. بکریوں کے بال کتنے ہوں گے، سب سے زیادہ. بہرحال تو اتنے لوگوں کی مغفرت کا فیصلہ ہوتا ہے اس رات کے اندر. یہ ساری روایتیں اگرچہ کمزور اور ضعیف ہیں لیکن وہی روایتیں ہیں، الگ الگ طریقوں سے ہیں، اس لیے ان کی فضیلت میں کوئی کلام نہیں کیا جا سکتا. تو اس وجہ سے یہ شب برات بھی ہے، براءت کی رات، چھٹکارے کی رات ہے، اپنے آپ کو اللہ پاک سے مغفرت حاصل کرنے کی رات ہے. اللہ کی ناراضگی دور کرنے کے لیے اللہ پاک نے یہ رات دی ہے، اللہ کو منوا لینے کی یہ رات ہے. ہم کیا کرتے ہیں، پورے سال اپنی عبادتوں کو آگے پیچھے کر دیتے ہیں اور صرف شب برات ہو یا رمضان کے شروع کا زمانہ ہو اس میں بکثرت عبادت کرتے ہیں. بہت اچھی بات ہے، بہت اچھی بات ہے. بہت سے بندے تو ایسے ہیں کہ یہ مبارک موقع بھی ہاتھ سے گنوا دیتے ہیں. دیکھیں آپ اندازہ لگائیں، بہت سے لوگوں نے آج بھی عشاء کی مغرب کی نماز نہیں پڑھی ہوگی. وقت ان کا بھی گزر گیا، وقت آپ لوگوں کا بھی گزر رہا ہے. آپ نے مغرب کی نماز پڑھ لی جماعت کے ساتھ، عشاء کی نماز پڑھ لی جماعت کے ساتھ، تھوڑی دیر یہاں ہو امید ہے کہ اعتکاف کی نیت سے بیٹھے ہوں گے، اخلاص نیت کے ساتھ بیٹھے ہوں گے، تو اس مجلس کا بھی ثواب آپ کو مل رہا ہے. ثواب کا اور نیکیوں کا میٹر چالو ہے، جاری ہے. ہمارے دل پر اس کا دار و مدار ہے. اگر اخلاص نیت ہے تو میٹر جاری ہے، اور اگر کوئی دنیاوی غرض ہے تو میٹر بند ہے. تو عقل مند انسان وہ ہے کہ جو وقت کا صحیح استعمال کرتا ہے، وقت کو صحیح کام میں لاتا ہے. یہی وقت ہے. میں اور آپ بیٹھے ہیں، دعا ہو جائے گی، ختم ہو جائیں گے، اٹھ کے چلے جائیں گے. لیکن بہت سے لے کر جائیں گے، بہت سے خالی ہاتھ جائیں گے. کیوں؟ ایسا کس لیے ہوگا؟ وقت کو دونوں نے گزارا مسجد کے اندر، لیکن ایک نے اعتکاف کی نیت کے ساتھ مسجد میں وقت گزارا ہے تو اس کو دین کی مجلس میں شرکت کا اور اعتکاف کی نیت کے ساتھ مسجد میں جماعت خانے میں بیٹھنے کا ثواب، ڈبل ثواب اس کا جاری ہے نامہ اعمال. اور ایک وہ انسان ہے جو صرف دین کی مجلس کی نیت لے کر بیٹھا، اعتکاف کی نیت نہیں کی، تو اس کا صرف ایک ہی ثواب جاری ہے. تو وقت دونوں کا ایک جیسا ہے. لیکن عقل مند انسان وہ ہے جس نے مجلس میں بیٹھنے کی نیت کے ساتھ ساتھ، دین کی باتیں سننے کی نیت کے ساتھ ساتھ، دین کی باتیں جو سنیں گے اس پر عمل کی نیت کے ساتھ ساتھ مسجد میں اعتکاف کی نیت بھی کی. تو دونوں ہاتھ میں گویا لڈو، وقت بھی عبادت ہی کے اندر شامل ہو گیا اور یہ وقت بھی گویا بیکار نہیں گیا. بہرحال یہ ہماری عقل کی بات ہے. عقل جس کی زیادہ ہوگی وہ اتنے ہی وقت کو بہت بڑے بڑے کاموں کے لیے خرچ کر سکتا ہے، اور عقل ہماری بالکل دینی مزاج کے مطابق نہیں ہوگی تو وہ بہت لمبے چوڑے وقت کو بھی بے بنیاد کاموں میں، بے اصل اور بیکار برباد کر کے رکھ دے گا. اس لیے اس زندگی کے اندر ہمیں وقت کی صحیح قدردانی کرنی چاہیے اور اللہ کے اس مہمان رمضان کی کما حقہ گزاری کے لیے، اس کو گزارنے کے لیے اللہ پاک نے یہ موسم چلا دیا ہے رحمتوں، انوارات اور برکات کا. اس سے کما حقہ ہمیں فائدہ اٹھانا چاہیے. کیا کریں گے اس کے لیے؟ اس کے لیے دیکھو آج تو ایک شب برات کی رات ہے، یہ عبادت کی رات ہے. ہم لوگ بولتے ہیں جاگنے کی رات، جاگنے کی رات. یہ جاگنے کی رات نہیں ہے، یہ حلوے اور کھیر کھانے کی راتیں نہیں ہیں، یہ آتش بازی اور پٹاخے اور گپ شپ کی راتیں نہیں ہیں. بہت ساری خرافاتیں ہوتی ہیں، ان سب کے لیے یہ رات نہیں ہے، بلکہ یہ رات ہے عبادت کی رات. اس لیے ہمارے بولنے کے جو جملے ہیں وہ بھی ہم صحیح کر لیں، اس لیے کہ جو بات بولی جاتی ہے وہ دل پر اثر کرتی ہے. تو ہم کیا کہیں گے؟ شب برات عبادت کی رات، شب برات عبادت کی رات. اس میں ہمیں عبادت کرنی چاہیے زیادہ سے زیادہ، جتنی ہو سکے.
کسی کو اللہ پاک نے طاقت کی ہو تو پوری رات عبادت کریں، کسی کو اتنی طاقت نہیں ہے تو آدھی رات، اتنا بھی نہیں ہو سکتا تو 2 گھنٹے 1 گھنٹہ، اتنا بھی نہیں ہو سکتا کم سے کم درجے میں یہ ہے کہ نمازیں جو ہے فرض وہ جماعت کے ساتھ مسجد میں پابندی کے ساتھ ادا کریں اور تھوڑی دیر اللہ کے سامنے دعا مانگ لیں، تو یہ بھی گویا عبادت ہماری کہی جائے گی۔ جو بندہ عشاء کی نماز جماعت کے ساتھ پڑھتا ہے اور فجر کی نماز جماعت کے ساتھ پڑھتا ہے تو پوری رات اس کی ایسی ہوتی ہے کہ اس نے عبادت پہ خرچ کی۔ اللہ پاک تو ہمیں بالکل کامیاب کرنا ہی چاہتے ہیں، لیکن ہم ہیں کہ اللہ سے غافل بنے ہوئے ہیں۔ اللہ پاک تو چاہتے ہیں کہ کوئی نہ کوئی بہانے سے، کسی نہ کسی بہانے سے میرا بندہ میرے تک آ جائے، لیکن ہم ان موقع کو، فائدے اٹھانے کے موقع کو بھی بالکل گنوا دیتے ہیں، بیکار اور ضائع کر دیتے ہیں۔ ایسا ہمیں نہیں کرنا چاہیے۔ اللہ بھی چاہتا ہے کہ ہم اللہ کے محبوب بن جائیں، ہم بھی چاہتے ہیں کہ ہم اللہ کے مقرب محبوب بن جائیں، تو دونوں ہاتھ سے تالی بجے۔ اللہ تو چاہتے ہی ہے لیکن ہمارے دل میں ہی طلب نہ ہو، ہم ہی چاہتے ہوں کہ نہیں نمازیں نہیں پڑھنی ہے، عبادت نہیں کرنی ہے، گناہ پہ گناہ کرتے رہنا ہے، وقت کو برباد کرنا ہے، تو اللہ پاک کوئی فرشتے کو کوڑا لے کر نہیں بھیجیں گے کہ چلو نماز پڑھو نیک بنانے کے لیے۔ اللہ پاک کوڑا نہیں برسائیں گے، اللہ پاک نے امتحان کے لیے ہمیں بھیجا ہے۔ امتحان اسی وقت ہوتا ہے جب ہم اپنے اختیار سے کسی کام کا انتخاب کریں، سلیکٹ کریں، اچھے اعمال کرنا ہے یا برے اعمال کرنا ہے، امتحان اسی وقت ہوگا۔ اگر فرشتہ کوڑا لے کر ہر وقت ہمارے سر پر سوار رہے، جیسے ہی نماز پڑھے کوڑا پڑے، تو ہم میں سے کوئی بے نمازی نہیں ہوگا۔ تو بہرحال یہ امتحان ہے، پریکشا ہے، پریکشا اسی وقت ہوگی جب ہمیں اختیار دیا جائے۔ اللہ پاک نے ہمیں اختیار دیا ہے اس مختصر سے وقت، یعنی ہماری اس مختصر سی زندگی میں ہم اچھے کاموں میں گزارتے ہیں یا برے کاموں میں گزارتے ہیں۔ اعمال زیادہ کرنا یا کم کرنا یہ معنی نہیں رکھتا، اعمال اچھے کرتے ہیں یا برے کرتے ہیں، اچھی طریقے سے ادا کرتے ہیں یا غلط طریقے سے۔ دیکھیں 2 بندے نماز کے لیے آتے ہیں، ایک بندہ نماز کے سارے فرائض، شرائط، واجبات وغیرہ سب جانتا ہے، جان کر اس کے مطابق عمل کرتا ہے، اور دوسرا بندہ آتا ہے جس کو نماز کے واجبات نہیں معلوم، فرائض معلوم ہے، شرائط معلوم ہے، لیکن واجبات نہیں معلوم، یعنی کیا کرنے سے نماز ہو جائے گی اور کیا چھوڑ دینے سے نماز چلی جائے گی، اس کو اس کا علم نہیں ہے۔ تو دونوں بندوں نے نماز پڑھی، ایک ہی وقت میں آئے، ایک ہی امام کے پیچھے بازو بازو میں مل کر جماعت کے ساتھ پڑھی، لیکن ایک خالی ہاتھ جاتا ہے اور ایک بھرے ہوئے ہاتھ ہو جاتا ہے۔ یہ کیوں ہوا؟ اس لیے کہ ایک میں دین کی طلب تھی تو اس نے نماز میری کیسے صحیح ہو، اس کے لیے اس نے کوشش کی، نماز کا علم حاصل کیا کسی نہ کسی عالم کے پاس جا کر، تو اس نے اپنی نماز کو بنا لیا ظاہر کے حساب سے، لیکن دوسرے کے دل میں طلب نہیں تھی دین کی کہ ہر کام کو سیکھ کر انجام دینا ہوتا ہے تب جا کر وہ صحیح ہوتا ہے، طلب نہیں تھی، اس نے دین کا علم حاصل نہیں کیا، تو وقت دونوں نے ایک جیسا گزارا ہے، قربانی دونوں نے ایک جیسی دی ہے، بیوی بچوں کو یا دکان وغیرہ کو چھوڑ کر نماز کے لیے آئے، اگر ٹھنڈی کا موسم ہے تو ٹھنڈے ٹھنڈے پانی وضو کر کے مسجد میں آئے ہیں، گرمی کا موسم ہے تو بغیر اے سی کے بغیر لائٹ کے نماز پڑھی ہے، قربانی دونوں نے ایک جیسی دی ہے، لیکن ایک نے سیکھ کر عمل کیا ہے، دوسرے نے بغیر سیکھے عمل کیا، عمل دونوں نے کیا، ایک ثواب لے کر گھر لوٹتا ہے، ایک بیچارہ خالی ہاتھ لوٹتا ہے۔ اس لیے ہمیں اس بات کی بھی فکر کرنی چاہیے کہ دین کے جتنے فرائض ہیں، رمضان آنے سے پہلے پہلے ان تمام فرائض کا علم ہم حاصل کر لیں۔ نماز ہم پر فرض ہے، بالغ ہیں تو عورت ہو یا مرد ہو، نماز کا صحیح علم ہم حاصل کر لیں تاکہ نماز ہماری صحیح ہو جائے۔ رمضان کا موقع آئے گا، روزہ رکھنا بالغ پر، جو طاقتور ہیں جن پہ کوئی عذر نہیں ہے، تو ایسے مرد اور عورت پر روزہ رکھنا فرض ہے۔ روزہ کن چیزوں سے ٹوٹے گا، کن چیزوں سے صحیح ہوگا، کن چیزوں سے خرابی آئے گی، یہ علم ہمیں حاصل ہونا چاہیے۔ زکوٰۃ کا معاملہ ہے، زکوٰۃ دینے والے اکثر رمضان میں ادا کرتے ہیں، کتنے مال میں کتنی زکوٰۃ ہوگی، کون سا مال زکوٰۃ میں شمار ہوگا، کون سا نہیں ہوگا، یہ دین کا موٹا موٹا علم حاصل ہونا چاہیے، وغیرہ وغیرہ جتنے بھی احکام ہیں جو فرض ہیں، جن کو کرنا ہر حال میں ضروری ہے، ہم کر بھی رہے ہیں، لیکن پھر بھی ان احکام کا علم ہمیں حاصل ہونا چاہیے، ورنہ تو ہم قربانی دینے کے باوجود ہماری نہ نماز مقبول ہوگی، نہ ہمارا روزہ صحیح ہوگا، نہ ہماری زکوٰۃ ڈھنگ کی ادا ہوگی، نہ حج کا موقع ہے تو ہمارا حج جو جانی اور مالی دونوں قربانی ہے، لمبا چوڑا خرچہ بھی ہوتا ہے، لیکن بغیر سیکھے جائیں گے تو بالکل مردود ہو کر آئیں گے۔ بہرحال اللہ کی ذات سے امید بھی رکھنی چاہیے، لیکن جو شریعت کا موٹا موٹا علم ہے، جو عبادتیں ہماری روزمرہ کی ہیں،
رمضان آنے سے پہلے پہلے ہمیں ان عبادتوں کو صحیح کر لینا ہے. یہ رمضان کی روحانی تیاری ہے، معنوی تیاری ہے. ظاہری قربات، ظاہری تیاری کی بتلانے کی کوئی ضرورت نہیں، ہم سب جانتے ہیں. باطنی اور روحانی تیاری یہ ہے کہ عبادتوں کو صحیح کر لیں. اور دوسرا ہے کہ رمضان قرآن کا مہینہ ہے. شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، رمضان ہی کا وہ مہینہ ہے جس میں اللہ پاک نے قرآن کریم کو نازل کیا، جو ہدایت کی کتاب ہے، بینات ہے، واضح دلائل کی کتاب ہے. تو قرآن کی تلاوت عام طور سے اکثر کی جاتی ہے، رمضان میں کرنا بھی چاہیے، اس لیے کہ رمضان قرآن کا مہینہ ہے. تو قرآن کی صحیح تلاوت ہم کیسے کر پائیں، اس کا فکر اور اس کی سوچ اور اس کی تیاری ابھی سے کر لینے کی ضرورت ہے. کیونکہ رمضان میں ہم اگر پڑھنا شروع کریں گے، دیکھیں عام طور سے ہم یہ سوچتے ہیں رمضان آئے گا دماغ سے ساری عبادتیں شروع کر دیں گے، نوافل بھی پڑھتے رہیں گے، تلاوت بھی کریں گے، خوب یہ بھی کریں گے، وہ بھی کریں گے، سب کام رمضان جیسے پہلا روزہ ہوگا دھڑام سے شروع کر دیں گے. آج کچھ نہیں کریں گے رمضان سے پہلے. نتیجہ کیا ہوتا ہے؟ ایک دم سے شروع کرتے ہیں، پھر جا کے بیٹری چارج کر جاتا ہے، اس کا چارج کرنے کی ضرورت پڑتی ہے. اعمال ہم چھوڑ بیٹھتے ہیں، ایسا موقع بھی آ جاتا ہے چند دن گزرنے کے بعد. تو رمضان پورا کے پورا ہمارا چارج رہے، بالکل طاقت اور قوت اور چستی رہے، اس کے لیے رمضان سے پہلے ہی ہم اس کی کوشش کرنی چاہیے. مثال کے طور پر آج ہی سے ہم یہ پریکٹس کرنا شروع کر دیں کہ ہم فلاں عبادت جو ہم نہیں کر رہے تھے کرنا شروع کر دیں گے. اس میں سب سے اہم بات تو کیا ہے؟ نماز کی پابندی. رمضان میں بھی دیکھا جاتا ہے کہ لوگ نماز سے غافل رہتے ہیں. اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے. تو سب سے بڑی بات تو یہ ہے کہ آج ہی سے پکا ارادہ کر لیں، اللہ سے معافی تلافی کر کے، کہ جتنی بھی نمازیں ہیں 5 وقتہ وہ سب کے سب ہم ادا کریں گے. دوسری بات یہ ہے قرآن کی تلاوت اگر ہم کر سکتے ہیں، سیکھے ہوئے ہیں تو کرنا، تلاوت کرنا آج ہی سے اسٹارٹ کر دیجئے. آج روزانہ پاؤ پارا پڑھیے، انشاءاللہ ایسا مضبوط ہو جائیں گے کہ رمضان آتے آتے آدھے پارے کی اللہ پاک کی طرف سے توفیق ہو جائے گی. آدھا پارا شروع کرتے ہیں، رمضان آتے آتے 1 پارا بھی پڑھ سکیں گے. مناسبت ہوگی، پریکٹس ہوگی تو وقت آنے پر وہ کام اچھی طرح ہم ادا کر سکیں گے. تسبیحات کی اگر پابندی نہیں ہے تو تسبیحات کی پابندی شروع کر دیں. آج کم سے کم 33 مرتبہ کی تسبیح پڑھ لیں. رمضان آئے گا تو 100 مرتبہ کی توفیق مل جائے گی. تو جتنے بھی کام کرنے کے ہیں ان میں تھوڑا 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 آج ہی سے اسٹارٹ کر دیجئے. رمضان آتے ہوئے اس کو بڑھا دینا ہے. دیکھیں کوئی چیز معدوم ہوتی ہے، بالکل موجود ہی نہ ہو تو اس کو وجود میں لانے کے لیے زیادہ محنت کرنی پڑتی ہے. اور کوئی چیز پہلے سے موجود ہے، بس اس کا ریپیئرنگ کرنا ہے، اس میں بناؤ سنگار کرنا ہے، اس کو مزین اور آراستہ کرنا ہے، تو وہ کام ہلکے سے ہو جاتا ہے، کم وقت میں ہو جاتا ہے. تو اعمال جو ہم آج تک نہیں کر رہے ہیں، ایکسٹرا، اضافی، نمازیں تو ہے ہی، جتنے کام فرض ہے وہ تو کرنا ہی ہے، پورے سال کرنا ہے. ایکسٹرا کاموں کی ترغیب ہے. ایکسٹرا کام جو آج تک ہم نہیں کر رہے تھے، نوافل ہیں، مثلا مغرب کے بعد کے نوافل، تہجد کے نوافل ہیں، چاشت کی نماز ہے، اشراق کی نماز ہے، جتنی ہم سے نہیں ہو پا رہی تھی آج سے اسٹارٹ کر دیجئے، تاکہ ایک کرنا جب شروع ہو جائے گا تو اس میں اضافہ کرنا آسان ہو جائے گا. تہجد کی نماز صرف 2 رکعت آج پڑھنا شروع کر دیجئے، رمضان میں انشاءاللہ 4 کی یا 8 کی توفیق ہو جائے گی. بہرحال ہر کام کا جو رمضان میں کرنے کا ارادہ رکھتے ہیں اس کو آج ہی سے شروع کر دیجئے. آج ہی سے اس کی مشق اور پریکٹس شروع کر دیجئے. رمضان آتے آتے انشاءاللہ اتنی مناسبت پیدا ہو جائے گی کہ ہم بھولیں گے نہیں، بغیر بھولے ان اعمال کو انجام دیں گے. بہرحال آج کی رات بھی عبادت کی رات ہے، تو آج سے تہیہ کر لیجئے، عزم مصمم کر لیجئے، جتنے بھی اعمال ہم سے نہیں ہو پا رہے تو وہ کریں گے. دوسرا، خصوصاً آج عبادت کی رات ہے تو عبادت بھی کرنی ہے. کیا عبادت ہے؟ شریعت میں کوئی خاص طریقہ نہ نماز کا نہ عبادت کا مروی نہیں ہے. عبادت جو بھی عمل ہو جس کو عبادت کہا جا سکتا ہو، ہر ایسا عمل کیا جا سکتا ہے. قرآن کی تلاوت بھی ہو سکتی ہے، نوافل نماز بھی ہو سکتی ہے، ذکر و تسبیح بھی ہو سکتی ہے، کسی کو دین کی باتیں کہنا اور دین کی باتیں سننا یہ بھی عبادت ہو سکتا ہے. اعتکاف کی نیت سے بیٹھے ہیں تو یہ بھی عبادت ہے. تو جو بھی عبادت ہے جس کو عبادت کہا جا سکتا ہے ان اعمال کا کرنے کا اہتمام کیجیے اس رات میں. اور یہ بھی سب نہیں ہو سکتا تو کم سے کم اتنا کر لیجئے کہ اپنے آپ کو گناہوں سے بچا لیجیے. عشاء کی نماز پڑھ لیے ماشاءاللہ،
فجر کی نماز بھی پڑھ لو، یہ پوری رات عبادت کے اندر لکھی جائے گی۔ بہرحال نمازیں تو پورے 360 دن فرض ہیں۔ آج کے موقع کے حساب سے آپ اپنے دل کو سمجھا دیجئے کہ ہم آج کی رات اگر پوری بھی عبادت میں گزار دیں، نفل میں نفل پڑھتے صبح کی اذان کر دیں، صبح صادق کا وقت آ جائے تب تک نفلیں پڑھیں، لیکن آج تک کی پچھلی زندگی کی جو نمازیں ہیں وہ تو ہمارے ذمہ باقی ہیں، اس کا حساب تو دینا ہی دینا ہے۔ نمازیں چھوڑ دینے سے یا چھوٹ جانے سے وہ معاف نہیں ہوتی۔ نماز کے بارے میں حکم ہے کہ اگر تم سوتے رہ گئے نماز چھوٹ گئی، یا کہ تم بھول گئے اور نماز چھوٹ گئی، تو جب سو کر اٹھ جاؤ تب پڑھو، جب تمہیں نماز چھٹی ہوئی یاد آ جائے تب پڑھ لو۔ نماز ایسا نہیں کہ وقت گزر گیا تو گئی، اب کبھی اس کو پڑھنا نہیں، نماز کی قضا ہے۔ عشاء اگر چھوٹ گئی دوسرے دن عشاء کی قضا کرنی ضروری ہے، لازم ہے، پھر اللہ پاک سے توبہ طائب ہونا ضروری ہے۔ اگر آپ کی عمر 30 سال ہے اور 15 سال سے آپ نمازیں نہیں پڑھ رہے تو 15 سال کی نمازوں کی قضا کرنی ضروری ہے۔ اب کیسے کرنا ہے یہ اپنا وقت آپ سیٹ کریں، لیکن موت سے پہلے ان تمام نمازوں کی قضا کرنی شریعت کے اعتبار سے لازم اور ضروری ہے۔ اس کے بعد پھر قضا کرنے پر اللہ پاک کی طرف سے مواخذہ نہ ہو، کوئی عذاب اور سزا نہ ہو، اللہ پاک ناراض نہ ہو، اس کے لیے اللہ پاک سے دعا مانگنی ہے کہ اللہ پاک یہ بھولے سے اور غفلت میں اور شیطان اور نفس کی ہوس میں یہ نمازیں چھوڑ دی ہیں، اب سے نہیں چھوڑوں گا۔ نمازیں پڑھنے کے بعد یہ دعا کی جائے۔ بہرحال اللہ رب العزت مجھے اور آپ کو صحیح معنی میں دین پر چلنے کی، دین کی صحیح سمجھ عطا فرمائے، دین کے تمام احکام کو جاننے، سیکھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور تمام اعمال حسنہ کو مقبول بنائے، اپنی بارگاہ میں شرف قبولیت سے نوازے۔ اللہ پاک نے مبارک موقع دیے ہیں ہمیں تحریض کے طور پر، یہ گویا ایڑ لگانا، گھوڑے کو ایڑ لگانا کہتے ہیں، جس کی وجہ سے تیز رفتار بھاگنے لگے۔ یہ بار بار اللہ پاک جمعہ کا موقع دیتے ہیں، بار بار اللہ پاک شب قدر دیتے ہیں، شب برات دیتے ہیں، تو یہ رمضان کا موقع دیتے ہیں۔ ہماری زندگی کا جتنا وقت باقی ہے کبھی نہ کبھی تو میرا بندہ سنور جائے، سنبھل جائے، راہ راست پر آ جائے، اس کے لیے بے شمار موقع اللہ پاک عطا فرماتے ہیں۔ لیکن اگر پھر بھی ہم نے اس کو غنیمت نہیں سمجھا، ان موقعوں سے فائدہ نہیں اٹھایا، تو اللہ پر اس کی کوئی ذمہ داری نہیں، ہم ہی اپنے آپ کو غافل اور گنہگار سمجھیں۔ اللہ پاک نے ارشاد فرمایا ہے کافروں کے بارے میں، والذین کفروا لهم نار جہنم، جن لوگوں نے کفر کیا ان کے لیے جہنم کی آگ ہے، لا یقضى علیہم فیموتوا، ان کے خلاف کوئی فیصلہ نہیں کیا جائے گا، ان کا کام تمام نہیں کیا جائے گا کہ وہ مر جائیں، موت نہیں آئے گی جہنم میں، موت نہیں آئے گی، ان کے خلاف کوئی فیصلہ نہیں ہوگا کہ مر جائے، کل عدم ہو جائے، مر مٹ جائے، ایسا نہیں ہوگا۔ ولا يخفف عنهم من عذابها، اور نہ ان لوگوں سے جہنم کے عذاب کو ہلکا کیا جائے گا۔ كذلك نجزي كل كفور، ہر ناشکر کافر کا ہم اسی طرح بدلہ دیا کرتے ہیں۔ وهم يصطرخون فيها، وہ جہنمی لوگ چیخیں گے، پکاریں گے جہنم میں رہتے ہوئے، ربنا اخرجنا نعمل صالحا، اے ہمارے پروردگار ہمیں نکال دیجئے، اخرجنا جہنم سے نکال دیجئے، نعمل صالحا غیر الذی كنا نعمل، ہم وہ اعمال کر کے آئیں گے، اعمال صالحہ کر کے آئیں گے، اعمال سیئات سے بچ کر آئیں گے، لیکن پھر بھی ان کو جہنم سے نہیں نکالا جائے گا۔ کیوں نہیں نکالا جائے گا؟ آگے ارشاد ہے اولم نعمرکم ما یتذکر فیہ من تذکر، کہا جائے گا اللہ پاک کی طرف سے کیا ہم نے تمہیں اتنی عمر نہیں دی تھی کہ جس میں آپ سمجھ بوجھ کر سکتے تھے، جس میں آپ نصیحت حاصل کر سکتے تھے؟ اولم نعمرکم ما یتذکر فیہ من تذکر، سوچنے سمجھنے والا انسان اتنی عمر میں سوچ سمجھ لے سکتا تھا، کیا اتنی ہم نے عمر نہیں دی تھی؟ یہ عمر الحمدللہ ہم سب کے پاس ہے، بالغ ہونے کے بعد ہمارے پاس سمجھ بوجھ بھی آ جاتی ہے، ہمیں کیا کرنا ہے کیا نہیں کرنا ہے، اتنی عمر تو ہو ہی چکی ہے۔ اب اگر موت آ جائے اور اللہ پاک ہماری پکڑ کر لیں تو ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ ہمارے پاس اتنا موقع ہی نہیں تھا، ہمارے پاس اتنی عمر ہی نہیں تھی کہ ہم نیک اعمال کرتے۔ یہ بہانہ کل قیامت کے دن نہیں چلنے والا، اسی کو یہاں ذکر کیا ہے کافروں کے بارے میں، اولم نعمرکم ما یتذکر فیہ من تذکر وجاءکم النذیر۔ ایک بات اور بیان فرمائی کہ جبکہ تمہارے پاس ڈرانے والا بھی آیا، ڈرانے والا کون؟ اللہ کے 1,24,000 انبیاء جو بار بار آتے رہے اور ڈراتے رہے آخرت کے عذاب سے، اللہ سے ڈراتے رہے، قرآن آیا،
قرآن بھی بشیر ہے، نذیر ہے، خوشخبری بھی سناتا ہے، ڈراتا بھی ہے۔ اللہ کے رسول خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم آئے، الذی ارسل بالحق بشیرا ونذیرا، حق کے ساتھ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجا گیا ہے جو بشیر بھی ہے اور نذیر بھی ہے، بشارت بھی سناتے ہیں اور ڈراتے بھی ہیں۔ تو وجاءکم النذیر، تمہارے پاس ڈرانے والا بھی آیا، لیکن پھر بھی تم نے اپنے آپ کو نہیں سنبھالا۔ اس لیے کل قیامت کے دن اگر ہماری گرفت ہو گئی، مواخذہ ہو گیا خدا نخواستہ، تو ہمارے پاس چھٹکارے کا کوئی بہانہ نہیں رہنے والا۔ ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ بیوی بچوں کی ذریعہ معاش کے لیے ہم اپنے وقت کو فارغ نہیں کر سکے، ہم یہ نہیں کہہ سکتے۔ ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ ہمارا کام تو بہت الجھنوں والا تھا، پریشانیوں والا تھا، حالات میں تھے جس کی وجہ سے ہم نماز نہیں پڑھ سکے۔ یہ عذر قابل قبول نہیں ہونے والا۔ بہرحال ہم نے، اللہ پاک نے ہمیں مختصر عمر دی ہے، یہ وقت دیا ہے گزارنے کے لیے، تو اس میں ہمیں آخرت کی تیاری کرنی ہے۔ یہ نہ ہو کہ ہم جیسے مثال کے طور پر 1 سال کے لیے گئے، سعودی گئے اور وہاں جا کر وہاں کمایا اور وہیں اپنی پراپرٹی بسانا شروع کر دی، وہیں مکان بنا لیا، وہیں گاڑی لے لی، وہیں سب کچھ کر لیا، اور یہاں بھیجنے کے لیے کچھ نہیں۔ ہم ایسا نہیں کرتے نا۔ کوئی سعودی یا بیرون ملک جہاں کہیں بھی جاتا ہے تو کیا کرتا ہے؟ کمانے کے لیے جاتا ہے، کما کر کے یہاں بھیجنا مقصود ہوتا ہے۔ وہ اس کا ہمیشہ کا وطن نہیں ہے، وہاں آباد نہیں ہوتا، بلکہ ایک مسافر ہوتا ہے۔ ٹھیک اسی طریقے سے اللہ پاک نے ہمیں جنت سے نکالا ہے اور جنت ہی میں ہمیں واپس جانا ہے، لیکن جنت کو حاصل کرنے کے لیے ایک گزارے کے طور پر ایک گویا کہ دوسری دنیا میں ہمیں بھیج دیا ہے۔ وہ آخرت کی دنیا ہے، عالم آخرت ہے، اور یہ عالم دنیا ہے۔ وہ عالم بقا ہے، یہ عالم فانی ہے۔ بہرحال یہ گزارے کے لیے جتنا وقت دیا ہے، اللہ پاک ہمیں اپنی مرضیات پر چلا دے اور اعمال سیئات سے حفاظت فرمائے۔ اللہ پاک ہم سے راضی ہو جائے، رضامندی والے اعمال کی ہم سب کو توفیق عطا فرمائے۔ جتنی بھی اللہ پاک توفیق دے عبادت کرنے کی، نیکی کے کام کرنے کی، اللہ پاک اس میں ہم سب کو اخلاص عطا فرمائے اور اپنی بارگاہ میں شرف قبولیت سے نواز دے۔ اور جیسا ہم آج عبادت کا اہتمام کریں گے، اللہ پاک پوری زندگی ہمیں عبادت پر اہتمام کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ سبحان اللہ وبحمدہ، سبحان اللہ العظیم۔